بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج کے پانچوں یونٹ ہسٹری آف عربک لٹریچر کا 7واں سبق شعراء الرسول ہے۔ شعراء الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اجمالی جائزہ۔ جن شعراء نے زبان و قلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مدافعت کی ذمہ داری لی تھی، ان میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت کعب بن مالک سر فہرست ہیں۔ ان میں پہلے نمبر پر حضرت حسان بن ثابت، دوسرے نمبر پر حضرت کعب بن مالک اور تیسرے نمبر پر حضرت عبداللہ بن رواحہ آتے ہیں۔ ان سب نے عہد نبوی کے سخت جاں مراحل میں اور موت و زیست کے ان فیصلہ کن حالات میں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے پہلے مدینہ میں گزر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اور اسلام کی جانب سے مدافعت کا حق ادا کیا۔ اگرچہ حضرات مخضرمین میں شامل ہیں، لیکن ان کو شعراء الرسول کا وہ منصب و اعزاز نصیب ہوا جو اور کسی کو نصیب نہ ہو سکا، اس لیے درج ذیل سطور میں ان کا مختصراً الگ سے تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو الولید حضرت حسان بن ثابت الانصاری درباری رسالت کے شاعر تھے۔ اپنے زمانے میں وہ شہری طبقے کے سب سے بڑے شاعر مانے جاتے تھے اور مخضرم شعراء میں ان کو بلند ترین مقام حاصل تھا۔ ان کا تعلق اہل مدینہ کے قبیلے بنی نجار سے تھا۔ حضرت حسان بن ثابت نے تقریباً 120 برس عمر پائی، جس میں سے آدھی زمانے جاہلیت میں اور آدھی اسلام میں بسر ہوئی۔ شاعری ان کے خاندان کی لونڈی تھی۔ بقول مبرد، شاعری میں سب سے زیادہ گہری جڑیں رکھنے والا خاندان حسان بن ثابت کا تھا، چنانچہ آپ کی دادا سے لے کر آپ کی پوتا تک مسلسل 5 پشتیں شاعروں کی رہی۔ زمانے جاہلیت میں حسان بن ثابت نے شاعری میں بڑا نام پایا اور اپنے معاصر جلیل القدر شعراء سے سبقت لے گئے۔ ابتداءً ملوک غسان کی مدح کرتے رہے اور ان سے انعام و اکرام پاتے رہے۔ کبھی کبھی وہ حیرا کے بادشاہ نعمان بن المنذر کے ہاں بھی پہنچے اور اس کی امداد اور سرپرستی حاصل کی۔ آل غسان کا چونکہ اہل یثرب کے ساتھ کچھ نسب اور کچھ پڑوس کا تعلق بھی تھا، اس لیے ان کی طرف سے حضرت حسان کو برابر امداد پہنچتی رہتی تھی، بلکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے شاعر کا سالانہ وظیفہ مقرر کر رکھا تھا جو انہیں باقاعدگی سے ملتا رہتا تھا۔ اسلام کے ظہور کے بعد جب انصار نے اسلام قبول کیا تو حضرت حسان بن ثابت بھی اسلام لے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تلوار سے تو نہیں کر سکتے تھے، البتہ انہوں نے اپنے اشعار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و حمایت کی۔ اس زمانے میں قریش میں 3 اشخاص ایسے تھے، عبداللہ بن زبیر، ابو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب اور عمرو بن العاص، جو اسلام لانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انصار کی ہجو کرتے تھے، جس پر آپ کو بہت تکلیف پہنچتی تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اپنے اسلحہ سے مدد کرتے ہیں، انہیں کس چیز نے روکا ہے کہ وہ اپنی زبان سے ان کی مدد کریں؟ اس پر حضرت حسان بن ثابت آگے بڑھے اور کہا، یہ کام میں کروں گا۔ کہنے لگے کہ میری زبان بہت لمبی ہے، اور اپنی زبان نکال کر اپنی ناک سے لگا کر دکھائی۔ پھر کہا، واللہ اگر میں اسے چٹان پر رکھ دوں تو وہ بھی ٹوٹ جائے گی، اور اگر اسے بالوں پر سے گزاروں تو وہ بھی کٹ جائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیکن تم ان کی ہجو کیسے کرو گے کہ میں بھی تو ان لوگوں کی خاندان سے ہوں؟ حضرت حسان بن ثابت نے جواب دیا، آپ اس کی فکر نہ کریں، میں ان میں سے آپ کو اس طرح نکال لوں گا جیسے گوندے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جاؤ، روح القدس تمہارے ساتھ ہے۔ چنانچہ حضرت حسان بن ثابت نے مشرکین کی ایسی ہجو کی کہ وہ تلملا اٹھے اور ان کی زبانیں بند ہو گئی۔ حضرت حسان بن ثابت کے کہے ہوئے شعر ان پر ایسے تیروں کا کام کرتے تھے جو ان پر اندھیرے میں چھوڑے گئے ہوں۔ اس کے ذریعے ہر جگہ شاعر حسان بن ثابت کی شہرت ہو گئی اور ان کی قدر و منزلت میں اضافہ ہو گیا۔ حسان بن ثابت کی نعت یا شاعری ہی کی وجہ سے انہیں شاعر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب دیا گیا۔ حضرت حسان بن ثابت زمانے جاہلیت میں شہری طبقے کے شاعر تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو دربار نبوی کے شاعر بن گئے، اور زمانے اسلام میں وہ یمن والوں کے بھی شاعر رہے۔ ان کی شاعری کے غالب موضوعات فخر، حماسہ، مدح اور ہجو تھے، اور یہ سب ایسے موضوعات ہیں جن میں پرشکوہ الفاظ اور طاقتور اسلوب درکار ہوتا ہے۔
حضرت حسان بن ثابت کو تمام معاصر شعراء میں بلند مقام ملا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں یا ان کے دشمنوں کے صفوں میں کوئی ایسا شاعر نہ تھا جو ان کے مقابل لایا جا سکے. ان کا نمونہ ان کا کلام: وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَى قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آپ سے زیادہ خوبصورت کبھی میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ حسین و جمیل کبھی کسی عورت نے نہیں جنا. آپ ہر عیب سے بالا تر ہو کر پیدا ہوئے ہیں. آپ ویسے ہی پیدا ہوئے جیسے کہ آپ کی منشا تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.